مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 19 باب، پہلی آیت سے دوسری، 9ویں سے 11ویں اور 16ویں سے 20ویں آیت تک۔ خداوند سب لوگوں کے سامنے کوہ سینا پر اترے گا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ان دنوں میں ملک مصر سے باہر نکلنے کے تیسرے مہینے کے پہلے دن بنی اسرائیل بیابان سینا میں آئے۔ وہ رتیفام سے روانہ ہو کر بیابان سینا میں آئے اور بیابان اتر پڑے۔ وہاں اسرائیل نے پہاڑ کے سامنے خیمے لگائے۔ تو خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں تیرے پاس بادل کی تاریکی میں آؤں گا تاکہ لوگ مجھ کو تیرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنیں اور ہمیشہ کے لیے تیرا اعتبار کریں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی بات کی، خداوند کو خبر دی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر، اور وہ اپنے کپڑے دھوئیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ تیسرے دن سب لوگوں کے سامنے خداوند کوہ سینا پر اتر آئے گا۔ اور یوں ہوا کہ تیسرے دن صبح کے وقت گرجیں، ہوائیں اور بجلیاں چمکیں، اور سیاہ بادل پہاڑ پر اتر آیا، اور ساتھ ہی کرانی کی آواز بہت بلند ہوئی۔ تو سب لوگ خیمہ گاہ میں کانپ اٹھے، اور موسیٰ ان کو خدا کی ملاقات کے لیے خیمہ سے باہر لایا۔ تو وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور سارے کوہ سینا سے دھواں نکلتا تھا، کیونکہ خداوند اس پر آگ میں اترا، اور تندور کے دھوئیں کی مانند اس میں سے دھواں اٹھتا تھا، اور سارا پہاڑ بشدت کانپتا تھا، اور کروانی کی آواز نہایت شدت ہوتی جاتی تھی۔ اور موسیٰ بولتا تھا اور خداوند جواب دیتا تھا، اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اتر آیا، اور خداوند نے موسیٰ کو پہاڑ کی چوٹی پر بلایا، تو وہ اوپر چڑھا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب، پہلی آیت سے تیسری، 7ویں سے 8ویں، 12ویں سے 13ویں آیت تک۔ میرے لوگوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا ہے، اور اپنے لیے حوض کھدوائے جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ ایک دن خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہا، جا اور یروشلم کے کانوں میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں نے تیرے لڑکپن کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد رکھا ہے، جب تو بیابان میں، یعنی ایسی زمین میں جہاں کھیتی نہیں، میرے پیچھے چلتی تھی۔ اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی فروش کا پہلا پھل تھا۔ جتنے اسے کھا جاتے تھے
وہ سب مجرم ٹھہرے۔ ان پر آفت آتی تھی، یوں خداوند کا فرمان ہے، میں نے تم کو زرخیزہ سرزمین میں داخل کیا تاکہ تم اس کے پھل اور اس کی اچھی چیزیں کھاؤ، لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری سرزمین کو ناپاک کیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ کاہن نہیں کہتے تھے کہ خداوند کہاں ہے، اور شریعت کے مخالفین نے مجھ کو نہ جانا، اور چرواہے مجھ سے سرکشی کرتے تھے، اور انبیاء بال میں پیشے گوئی کرتے تھے اور ان چیزوں کے پیچھے جاتے تھے جن کا کچھ فائدہ نہیں۔ اے فلاح، اس بات پر تعجب کر اور بشدت حیران ہو اور بہت منفرد ہو، یوں خداوند کا فرمان ہے، کیونکہ میری امت نے دگنی شرارت کی ہے، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کیا، اور انہوں نے اپنے لیے حوض کھدوائے، یعنی ٹوٹے ہوئے حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔